أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. پھر جب لے کر چلے اس کو اور متفق ہوئے کہ ڈالیں اس کو گمنام کنویں میں، اور ہم نے اشارہ کر دیا اس کو کہ تو جتائے گا ان کو ان کا یہ کام اور تجھ کو نام جانیں گے، اور آئیں اپنے باپ کے پاس اندھیرا پڑنے پر روتے ہوئے، کہنے لگے اے باپ ہم لگے دوڑنے آگے نکلنے کو، اور چھوڑا یوسف کو اپنے سامان کے پاس، پھر اس کو کھا گیا بھیڑیا، اور تو باور نہ کرے گا ہمارا کہنا، اور اگرچہ ہم سچے ہوں، اور لائیں اس کے کرتے پر خون لگا کر جھوٹ بولا یہ ہرگز نہیں، بلکہ بنا دی ہے تم کو تمہارے جیو نے ایک بات، اب صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم ظاہر کرتے ہو. اور آیا ایک قافلہ، پھر بھیجا اپنا پانی بھر لانے والا، اس نے لٹکا دیا اپنا ڈول، کہنے لگا کیا خوشی کی بات ہے، یہ ہے ایک لڑکا، اور چھپا لیا اس کو تجارت کا مال سمجھ کر، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. اور بیچ آئے اس کو بھائی ناقص قیمت کو گنتی کی چونیاں، اور وہ رہے تھے اس سے بیزار. حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی جس وقت آپ کو آپ کے بھائی لوگ والد محترم سے اجازت لے کر جنگل لے کر گئے. تو عمر 7 سال تھی، چھوٹے بچے تھے. اور جب جنگل پہنچنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر لٹکانا چاہا، یعنی حضرت یوسف سے کہا کہ ہم نے تجھ کو اس کنویں کے اندر ڈالنا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگے، منت اور سماجت کرنے لگے، او بھائیوں میں تمہارے چہروں کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا تھا کہ جیسے میں اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں. مجھے اس بات کی امید تھی کہ والد محترم بزرگ اور بوڑھے ہو چکے ہیں، پتہ نہیں ان کی زندگی کب تک ساتھ دیتی. اگر والد محترم نے دنیا کو الوداع کہا تو میں کم از کم تمہارے چہرے کو دیکھ کر تو اپنے غم کو ختم کر دیتا، لیکن تم وہ کام کرنے جا رہے ہو جو میں نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں، بلکہ میں نے سمجھا
میرے والد کی طرح میرے بھائی میری نگاہ میں عزت دار ہیں۔ اب ان بھائیوں نے کہا دیکھ یوسف، یا تو خود سے چھلانگ مار دیں کنویں کے اندر۔ حضرت یوسف نے کہا میں چھلانگ تو نہیں مارتا، البتہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے آزاد کر دو، میں گھر پر نہیں آؤں گا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ والد صاحب کی نگاہ سے دور، میں والد صاحب کی نگاہ سے دور ہو جاؤں گا، لیکن مجھے اور میرے ساتھ یہ سلوک مت کرو۔ لیکن بھائیوں کے دل و دماغ پر ایک نشہ چھایا ہوا تھا کہ ہم نے یوسف کو دور کرنا ہے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا جو ان کے باڈی پر پہنا ہوا تھا نکال لیا اور کنویں کے اندر آپ کو لٹکا دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کے منڈیر پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ کر رونے لگے کہ میرے بھائیوں، میں آپ سے رحم کی درخواست کرتا ہوں، بالآخر تم میرے بڑے بھائی ہو، رحم کرو اپنے چھوٹے بھائی یوسف پر۔ تو بھائی کہنے لگے یوسف تو 11 ستاروں کو پکار جس کو تو نے خواب میں دیکھا تھا۔ بہرحال ایک ڈول لایا گیا اور اس ڈول کے اندر حضرت یوسف کو بٹھایا گیا۔ وہ کنواں ایسا تھا کہ اس میں پانی بھی نہیں تھا، انتہائی پرانے زمانے کا کنواں تھا جو اندھیرے سے بھرا ہوا، جو موذی جانوروں سے بھرا ہوا۔ اب اس کنویں کے اندر آپ کو چھوڑا گیا ڈول کے ذریعے بٹھا کر۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آدھے کنویں تک آپ پہنچے تھے، ڈول کی رسی کاٹ دی گئی۔ اللہ کی عجیب شان کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کنویں کے اندر ایک چٹان کو زمین سے باہر نکالا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کم از کم اس پر بیٹھ تو سکیں۔ کنویں کے اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، پانی ہو تو ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے، پانی نہ ہو تو دلدل کا اندیشہ ہوتا ہے، وہ بھی نہ ہو تو موذی جانور کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑا کرم کیا، ایک چٹان باہر نکلا کنویں کے اندر، اور آپ کی جب ڈول کاٹی گئی اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا یوسف کے چٹان کے بیٹھنے سے پہلے اس کو اپنے پروں کے اندر بٹھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، جیسے ڈول کاٹی گئی تھی تو حضرت یوسف بن یعقوب کو اپنے پروں میں اٹھا لیا اور چٹان میں بٹھا دیا۔ وقت رات کا تھا، وقت مغرب بعد کا، عشاء سے پہلے کا تھا، اندھیرا چھا گیا تھا اور کنویں کے اندر کوئی اجالا روشنی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس وقت دیکھو نوجوان بھائیوں بزرگوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صحیح احادیث میں آتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یوسف بن یعقوب علیہ السلام کو، اے بچے کیا میں آپ کو کنویں سے نکالوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے نبیوں کے پاس جانا، نبی پریشان ہیں ان کی پریشانی میں ہاتھ بٹانا، یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو کیا ہم آپ کو اس آگ سے نکالنا کہ آگ کو بجھا دینا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جس رب کی مرضی میری آگ میں ڈالنے کی ہو وہی رب آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ ایسے ہی یوسف علیہ السلام کو پوچھا گیا یوسف اے بچے کیا میں آپ کو کنویں سے نکالوں؟ کیا عجیب دعا کی تھی یوسف بن یعقوب علیہ السلام نے، نبوت کا خون جوش میں آ کر کہا اے ابراہیم کے رب، اے اسحاق کے معبود، اے میرے باپ کے خدا، اگر تیری مرضی کنویں میں رہنا ہے تو یوسف کنویں میں رہنے تیار ہے۔ کیا عجیب و غریب دعا ہے، اندازہ کرو، اے ابراہیم کے رب، اے اسحاق کے معبود، اے میرے باپ یعقوب کے خدا، اگر تیری مرضی یہاں رہنا ہے تو یعقوب کا بیٹا یوسف یہاں رہنے تیار ہے۔
یہ نہیں کہا جبرائیل مجھے نکال لو، یہ نہیں کہا اے یعقوب کے معبود تیری مرضی ہو تو نکال، نہ ہو تو مجھے یہاں رہنے دے۔ 7 سال کی عمر ہے، کچھ زیادہ لمبی عمر نہیں ہے، یہ نبوت کا خون، گھر کی تربیت، باپ کا سایہ، اللہ کے ذات پہ یقین۔ اور جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں آ گئے رات کا وقت، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت میں ایسی دعائیں مانگی، اللہ کے محبوب حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی مصیبت زدہ انسان اگر وہ دعا جو یوسف نے کنویں میں کی تھی اسی دعا کو دہرائیں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی محفوظ فرمائیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یوسف کو اندھیرے کنویں سے بچایا، ایسے ہی اللہ پاک آپ کو اندھیری مشکلات سے بچا لے گا۔ عجیب و غریب دعائیں، اے زمین و آسمان کے رب، اے دنیا کو پیدا کرنے والے رب، مجھ چھوٹے یوسف پہ رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگی۔ اب ادھر یہ بھائی عشاء کے وقت میں روتے ہوئے اپنے گھر پہنچے، روتے ہوئے۔ والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام گھر کے باہر آئے، پوچھا میرے بچوں تم کیوں روتے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا ابا حضور ہم کھیل کے اندر مصروف تھے، ہم دوڑ بھاگ کر رہے تھے، ہم نے ہمارے چھوٹے بھائی یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا تھا، کیا کرے ہم بھاگتے رہے دوڑتے رہے، یہاں تک کہ بھیڑیا نے یوسف پہ حملہ کر دیا، یوسف کو کھا گیا۔ یہ دیکھو ہم نے یوسف کا قمیص لے کر آئے، کیا لے کر آئے؟ قمیص لے کر آئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا واہ واہ کتنا ہوشیار بھیڑیا ہے کہ میرے یوسف کو تو کھا گیا لیکن قمیص تو کہیں پھٹا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ قمیص پورا کھول کے دیکھا، میرے بچوں کتنا عقل مند بھیڑیا ہوگا کہ میرے بیٹے یوسف کو تو کھا گیا لیکن قمیص کیسے پھٹا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ میرے بچوں مجھے تمہارے اندر سازش کے بدبو محسوس ہوتی ہے۔ بھائی بھیڑیا حملہ کرے گا تو قمیص تو پھٹے گا، کپڑا تو پھٹے گا، کہ نہیں بچوں یہ تمہارے جی نے یوسف کو مارا ہے، تمہارے نفوس نے یوسف کو مجھ سے دور کیا ہے۔ فصبر جمیل، اب صبر کرنا ہی میرے لیے بہتر ہوگا، جو اللہ چاہیں گا وہی ہوگا۔ اب ادھر حضرت یوسف کنویں کے اندر اللہ کی عجیب شان، ایک قافلہ ملک شام سے ملک مصر جا رہا تھا، ملک شام سے ملک مصر۔ اب قافلہ چلتے ہوئے اتفاق جنگل میں راستہ بھول گیا، جنگل میں راستہ بھول گیا۔ اب جنگل میں راستہ بھولنے کے بعد قافلے کے سردار نے کہا جاؤ بھائی پانی تلاش کرو، کیسے قافلے کو پینے کے لیے پانی مل جائے۔ اب جب قافلے کے لوگ پانی تلاش کرنے گئے تو تلاش کرنے والوں میں ایک شخص تھا جس کا نام مالک بن دوبر، وہ پانی تلاش کرتا، مالک بن دوبر اس کا نام تھا، وہ پانی تلاش کر رہا تھا۔ پانی تلاش کرتے کرتے اس کنویں پر پہنچا جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام چٹان میں بیٹھ کر خدا سے دعائیں کر رہے تھے۔ اب اس نے ڈول کو اندر ڈالا پانی سمجھ کر کہ شاید پانی آ جائے اور قافلے کے لوگ پانی پی کر اپنے پیاس کو بجھا لیں۔ جیسے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام نے خدائی امداد سمجھ کر ڈول کو پکڑ لیا، یہ شاید میرے اللہ کی طرف سے کوئی مدد ہے۔ اور جس وقت آپ کنویں میں تھے اسی وقت اللہ نے وحی بھیجی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، یوسف تم نے چنتا مت کرنا، تم نے پریشان مت ہونا، جن بھائیوں نے تم کو کنویں کے اندر ڈالا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ ایک وقت آئے گا یوسف وہ تم کو نہیں پہچانیں گے لیکن تم ان کو پہچانو گے، جو تم نے خواب دیکھا تھا تمہارا رب اس کو پورا کرے گا۔ 7 سال کی عمر میں وہی آئی کنویں کے اندر، اللہ کی طرف سے
فل انتظام تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے سیفٹی اور آپ کے دل کو تسلی دینے کا، چنتا مت کیجیے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب حضرت نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا، میرے محبوب اگر ہم چاہیں جو کفار و مشرکین آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، ہم ایک آن کے اندر اور ایک لمحے کے اندر پوری دنیا کی تقدیر بدل دیں۔ ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم ایک لمحے کے اندر بھی پورے مکے کو بدل سکتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو موقع دیا، ڈھیل دی ہے، وہ ہمارے ڈھیل کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ لیکن یاد رکھنا ایک دن آئے گا جو لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں یا تو ایمان قبول کریں گے یا آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر معافی مانگیں گے یا پھر مر گئے تو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے وہ دن ضرور لایا۔ اللہ کے محبوب حضرت نبی پاک علیہ السلام جب مکہ پاک تشریف لائے فاتح بن کر، اسی ایک دن میں 2000 مشرکوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ اسی طریقے یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر تھے، وہ ساری باتیں اللہ رب العالمین جانتے کون کیا کر رہا ہے۔ جب یوسف بن یعقوب ڈول کے اندر بیٹھے، مالک بن دوبر ڈول کو کھینچتا رہا۔ جب ڈول اوپر آیا، انتہائی حسین بچہ، مستقبل کا نبی اور پیغمبر بننے والا۔ اور یہ بات ذہن نشین کرو، اکثر چھوٹے بچے نابالغ بڑے معصوم اور ان کے چہرے بڑے نورانی ہوتے ہیں۔ کیوں نورانی ہوتے ہیں؟ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہے۔ ابھی گناہوں کا لیبل ان کے چہرے پر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے چہروں کو بہت پاک و صاف رکھتے ہیں۔ کیسے رکھتے ہیں؟ معصوم بچے، کسی کا بھی بڑا معصوم لگتا ہے چھوٹا بچہ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چھوٹے بچے جنت کے پھول ہیں۔ کیا فرمایا؟ او میری امت، چھوٹے بچے جنت کے پھول ہیں۔ کیا فرمایا؟ چھوٹے بچے جنت کے پھول کہاں؟ بچے مسجد میں مستی کر رہے تھے، ایک صحابی ان کو ہکا رہے، چلو نکلو یہاں سے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ان کو مت بھگانا، یہ مسجد کے کبوتر ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، معصوم بچے مسجدوں کے کبوتر ہیں، انہیں مت ہٹانا۔ پھر امام حسین کو بلایا، یہاں پر چومنا شروع کر، یہاں پر یہ بالوں کے پیچھے، کبھی زلفوں کو چومتے کبھی یہاں چومتے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور چہرے کو چومنا یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن حسین ابھی تو معصوم 2-4 سال کے ہیں، آپ ان کے بالوں کو سونگھتے ہیں، گردن کو چومتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مجھے حسین کے بالوں سے، اس کی گردن سے خدا کی قسم جنت کی خوشبو آتی ہے۔ چھوٹے بچے تو ایسے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے یہ مر گئے تو سیدھا جنت پہنچ جاتے ہیں۔ کہاں پہنچتے ہیں؟ ارے بولو بھائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نابالغ مسلمان بچے مر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ کے توحید کا درس جنت میں دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم ان کے استاد بنتے ہیں، وہ بچے ان کے شاگرد بن جاتے ہیں۔ ہمارے مشائخ لکھتے ہیں اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھاؤ، ان کے توسط سے اللہ سے دعا کرو، اللہ رب العالمین بچوں کی لاج رکھ لیں گے، آپ کی دعا قبول کر لیں گے۔ مشائخ لکھتے ہیں افطار میں بیٹھو، اپنے بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو بٹھاؤ، ان کے برکات سے اللہ سے دعا کرو، اللہ ان معصوم بچوں جو گناہوں سے پاک ہیں، ان کی برکات سے مجھ کو معاف کر دے، اللہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ چھوٹے بچے تو جنت کے پھول کا اللہ کے نبی ہے پاک علیہ السلام۔ ایک شخص آئے حضور علیہ السلام حسن حسین سے محبت کر رہے، پیار کر رہے، کہا آپ پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں؟ کیا کہا؟ آپ ان سے محبت، یہ تو معصوم بچے ہیں۔ حضور نے کہا ہاں میں ان سے محبت اور پیار کرتا ہوں بحیثیت نانا کے۔ اس آنے والے شخص نے کہا ہم تو بڑے سخت لوگ ہیں، نہ بیٹوں سے محبت کرتے ہیں، نہ بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، نہ پوتوں سے محبت کرتے ہیں، نہ نواسوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے دلوں کو اللہ نے سخت بنا دیا اور بچوں کی محبت تمہارے دلوں سے نکال دی تو میں کیا کروں؟
تو حضرت یوسف ابھی 7 سال کے تھے جب مالک بن دوبر نے کنویں سے نکالا، جو اس کی آنکھوں نے دیکھا، قال یا بشرا ھذا غلام، اس کی آنکھیں چکمکانے لگی، اس کی آنکھیں کھلنا اور بند ہونا شروع ہو گئی. اتنا حسین بچہ، اتنا خوبصورت بچہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدھی خوبصورتی یوسف کے چہرے پر ڈالی تھی اور آدھی خوبصورتی دنیا میں تقسیم کی ہے. بتاؤ کتنے حسین ہوں گے. ابھی چھوٹے 7 سال کے، فوراً چھپا لیا. مالک بن دوبر نے فوراً چھپا لیا کہ میں اس بچے کو بازار کے اندر بیچوں گا، اس کی قیمت زیادہ آئے گی، مجھے منافع زیادہ ملے گا. فوراً چھپا لیا تاکہ قافلے کے لوگ دیکھ نہ سکیں. 7 سال کے بچے یوسف تھے. مالک بن دوبر لے گئے اپنے اٹھنی کے پاس. تو یہودا آپ کا بڑا بھائی تھا، یہودا اس کا نام تھا. وہ روزانہ کنویں پر آتا، 3 دن کنٹینیو کنویں پر آیا. کھانا بکرے سے نیچے چھوڑتا، آپ کھانا کھا لیتے، پانی پی لیتے، پھر یہودا چلا جاتا. بڑا رحم دل تھا یہودا، بڑا بھائی. اسی نے کہا تھا قتل مت کرو، کنویں میں ڈال دو. تو یہودا نے اپنے دوسرے بھائیوں سے کہا بھائی یوسف تو نظر نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، شاید بھگا کر اگر گھر پہ واپس آ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا راز کھل جائے. کیا ٹھیک ہے. تلاش کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام اس قافلے کے اندر ان کو نظر آ گئے. اب جیسے نظر پڑی تو فوراً قافلے والوں سے کہا ارے بھائی یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے. کیا کہا؟ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جس کو آپ نے چھپا لیا ہے. اب مالک بن دوبر ڈرنے لگا کہیں مجھ پر چوری کا الزام نہ لگ جائے. اس نے فوراً کہا کیا تم اپنے بھاگے ہوئے غلام کو بیچنا چاہتے ہو؟ ان بھائیوں نے کہا ہاں بیچنا چاہتے ہیں. تو 20 درہم کے اندر حضرت یوسف کو بیچا گیا. 20 درہم کے اندر انتہائی معمولی قیمت. قرآن کریم نے کہا کھوٹے سکے کے اندر یوسف کو بیچا گیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. وہ بھائی یوسف سے بیزار ہو رہے تھے. ان کا بیچنا مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد خالی یہ تھا کس طریقے سے یوسف یہاں سے دور چلا جائے. لیکن اللہ اپنا فیصلہ پورا کرنا چاہ رہے تھے. 20 درہم کے اندر یوسف کو بیچا. کھوٹے سکوں کے اندر 10 بھائیوں نے 2 درہم بانٹ کے لے لیے. 2 درہم بانٹ کے لے لیے. اب حضرت یوسف علیہ السلام ساتھ میں ہیں، رو بھی رہے ہیں، ماں کی بھی یاد آ رہی ہے، باپ کی بھی یاد آ رہی ہے. کرے تو کیا کرے، بھاگے تو کہاں بھاگے. اب اس وقت میں اللہ نے کہا یوسف اب تم زندہ ہے، تم نے اپنی خبر اپنے باپ تک نہیں پہنچانا کہ میں زندہ ہوں. کیا اللہ کی کڑی آزمائش تھی انبیاء علیہ السلام پر. یعنی تم نے گھر خبر نہیں کرنا میں زندہ ہوں، گھر میں خبر نہیں کرنا میں زندہ ہوں. وجہ اس کی یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام ایک دن تہجد پڑھ رہے تھے. تو تہجد پڑھتے پڑھتے یا کوئی نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کی عجیب شان کہ یوسف علیہ السلام باپ کے بازو میں آرام کر رہے تھے. چھوٹے بچے تھے. اب نماز پڑھتے پڑھتے ان کی نگاہ یوں چلے گی یوسف کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. مارے محبت کے باپ ہونے کی حیثیت سے مارے محبت کے نگاہ یوں چلے گی بھائی میرا یوسف پریشان تو نہیں ہے. اللہ نے کہا اچھا نبی اور پیغمبر ہو کر غیر کے محبت اپنے دل میں آ رہی ہے اللہ کے سوا. اب جس یوسف کو تم نے ترچھی نگاہ سے دیکھا بحالت نماز، اب ہم اسی یوسف کو تم سے دور کر دیتے ہیں. نبی اور پیغمبر ہو کر کسی غیر کی محبت دل میں آ جائے اللہ کو پسند نہیں ہے، چاہے بیٹا کیوں نہ ہو. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے یوسف سے اتنی محبت ہو گئی تھی، صبح و شام ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھتے، یہاں تک کہ نماز پڑھتے بازو میں لیٹاتے. وہ چیز اللہ کو پسند نہیں آئی. اس واسطے اللہ رب العالمین نے یہ ترتیب بنائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بوڑھے باپ یعقوب علیہ السلام سے 40 سال تک اللہ نے دور کر دیا. بولو تو کتنے سال تک؟ 40 سال تک دور رہیں.
پھر وہ وقت آیا کہ مصر کے بازار کے اندر آپ کی بولی لگی. کہاں پر؟ مصر کے بازار کے اندر. مصر کے بازار میں یوسف بک رہے تھے. جہاں کبھی حضرت نبی پاک علیہ السلام اپنا مال بیچنے گئے تھے، وہی بازار کے اندر کبھی حسن یوسف بک رہا تھا. بڑے بڑے لوگ خریدنے آئے. وقت کا بادشاہ قطفیل اس کا نام تھا، زلیخا کا شوہر. اسے خبر ملی بازار کے اندر ایک انتہائی حسین و جمیل 7 سال کا معصوم بچہ بکنے آیا ہے. بادشاہ حضور، قطفیل وزیر خزانہ تھا، بادشاہ کوئی اور تھا کہ آپ تو وزیر خزانہ ہو، انتہائی اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ کی بیوی زلیخا کے گود بانجھ ہیں، شاید آپ اس کو بیٹا بنا سکتے ہیں، خرید لیجئے اس کو. قطفیل غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھی. بات سمجھ گئے؟ مصر کی حکومت اس وقت مسلمانوں کی نہیں، غیر مسلموں کی تھی. قطفیل بھی غیر مسلم تھے، لیکن بیٹا بکنے آیا تھا لڑکا، انہیں نہیں پتہ لڑکا مسلمان ہے غیر مسلم ہے. تو قطفیل اسی نیت سے آیا تھا کہ میں اس کو خرید لوں گا اور خریدنے کے بعد اس کو اپنا بیٹا بنا لوں گا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام صندوق کے اندر پائے گئے. کہاں پائے گئے؟ فرعون جو ہے بچوں کو لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، ان کے ماں نے صندوق میں ڈال دیا، دریا کے حوالے اللہ کے حکم سے کر دیا. اب وہ دریا کے موجے صندوق کو بہاتے بہاتے فرعون کے محل تک لے کر گئے. فرعون کے نوکروں نے، وزیروں نے صندوق کو اٹھایا، کھولا، شاید سونا چاندی ہو، تو ان کو اس صندوق کے اندر ایک دودھ پیتا بچہ موسیٰ علیہ السلام نظر آئے. نبی پیدائشی خوبصورت ہوتا ہے، انتہائی حسین، ہر نبی کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے. اب جیسے ہی حضرت موسیٰ کو اٹھایا، جانتے ہو دودھ پیتے بچے تھے. ادھر آسیہ بنت مزاحم، اسے کوئی بچے نہیں تھے، فرعون کی بیوی تھی. تو جب آسیہ بنت مزاحم کے پاس فرعون کے وزیروں نے پوری کہانی سنائی اور حضرت موسیٰ کو پیش کیا، یہ بچہ صندوق میں ملا ہے جو سمندر سے بہتے بہتے ہمارے محل تک آیا ہے. آسیہ نے ایک جملہ کہا تھا، قرۃ عین لی ولک، سورہ قصص میں اللہ نے بیان کیا ہے. آسیہ نے فرعون سے کہا تھا، اے فرعون، یہ بچہ تیری بھی آنکھ کی ٹھنڈک ہے، میری بھی آنکھ کی ٹھنڈک ہے. تو فرعون نے کہا تھا، نہیں نہیں آسیہ، یہ بچہ صرف تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھ کی ٹھنڈک نہیں ہے. مفسرین لکھتے ہیں جیسے اللہ نے آسیہ کو ایمان دیا، وہ کلمے پر مری ہے، ایسے اگر فرعون یہ کہہ دیتا یہ میری بھی آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اللہ تعالیٰ بھی فرعون کو کلمہ دے کر، ایمان دے کر بحالت مسلمان دنیا سے اٹھاتے ہیں. ادھر قطفیل بازار میں آیا خریدنے کے لیے، وزیروں کے ساتھ میں، نوکروں کے ساتھ میں، لاؤ لشکر کے ساتھ میں. کئی لوگ بولی لگا رہے ہیں. قیمت تو اتنی زیادہ تھی کہ کوئی ہمت نہیں کر پا رہا، قیمت اتنی زیادہ کوئی ہمت نہیں کر پا رہا. قطفیل نے کہا، جتنی چاہو قیمت لے لو، لیکن کسی بھی حال کے اندر یہ بچہ ہمیں دے دو، ہم اس کو پالیں گے، بڑا کریں گے اور اپنا بیٹا بنا لیں گے. اب انشاءاللہ کل تفصیل یہاں سے ہوں گی. آپ خریدے گئے اور شاہی محل کے اندر گئے اور رہنا شروع کیا، اور زلیخا آپ پر فریفتہ کیسے ہوئی، وہ سارے حالات قرآن و حدیث کی روشنی میں کل آپ کو بیان کریں گے. آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.